پاکستان کی اس بیٹی سے ملوانے جا رہا ہوں. نام ہے زہرا خان. 27 سال کی تھیں تو لندن میں جا کے کیفے سٹارٹ کیا. ایک کیفے سے 3 کیفے ہوئے. پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. 30 بااثر جو بزنس وومن ہیں فوربس نے ان کو اس میں شمار کیا ہے, اور ان کی کہانی میں مشکلات کیا ہیں, آسانیاں کیا ہیں, انہی کی زبانی جانتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. 27 سال کی عمر میں یہ سوچا اور پھر کر دکھایا, اور دنیا کی بااثر ترین بزنس وومن اس کی فہرست میں 30ویں نمبر پہ آپ کا شمار آیا. یہ کیا سوچا تھا, کیسے خیال آیا؟ بس ایک جو بچپن کی خواب ہوتا ہے اس کو پورا کیا ہے, اور اس کے لیے محنت کی ہے. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے, جو اس کے پیچھے محنت ہے جتنے سالوں کی, اور وہ ساری جد و جہد جو ہے وہ بچپن سے ہی جاری تھی. لندن میں آپ کے 3 کیفے ہیں, 150 لوگ تقریباً آپ سے کانٹیکٹ کر چکے ہیں کہ اس کی فرنچائز ہمیں کھولنے کی اجازت دی جائے. تو ایسا کیا جادو کیا آپ لوگوں نے, کیا پروڈکٹس ہیں آپ کی جس کے اندر لوگ دیکھ کے اس طرح سے آ گئے ہیں؟ بس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے جب اپنا فیا کیفے لانچ کیا تھا تو شروع سے ہی ایک ہمیں بڑی ہائپ ملی تھی اسی سمر میں, اور بڑا وائرل ہمارا یہ کانسیپٹ ہو گیا تھا. اور ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹیریئرس پہ بڑا وہ کیا تھا کہ بڑے انسٹاگرامیبل قسم کی, خوبصورت قسم کی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ اچھا محسوس کریں بیٹھ کے وہاں کھانا پینا کھائیں, اور وہ ایٹماسفیئر بھی ان کو ہم ایسا دیں. اور دوسرا ہم نے یہ ساتھ جو اپنا کھانے کی ڈشز ہیں وہ ہم نے ذرا آرٹسٹک سٹائل میں کی ہیں تھوڑی سی, کہ وہ لوگوں کو لگے کہ جیسے ایک وہ آرٹ کا ٹکڑا ہے, اور وہ اووکاڈو کے روزز بنا رہے ہیں. اور جب ہم نے لانچ کیا تھا کانسیپٹ تو ہم پہلا کیفے تھا پورے لنڈن میں جنہوں نے ایڈیبل فلاورز کا ٹرینڈ شروع کیا تھا. تو ہم اپنے ہر ڈرنک میں, کھانے میں ایڈیبل فلاورز کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کھا بھی سکتے ہیں, اس کے فائدے بھی ہیں, اور وہ لگتے بھی آپ کی ڈش میں بڑے خوبصورت ہیں. تو وہ ہم لوگ پائنیئر تھے اس چیز میں, لنڈن میں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے میں بھی. اتنا کچھ کیا, یہ اس کا پہلے سے سوچا ہوا تھا, بچپن سے ہی تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے جا کے, اور پھر اتنی ترقی اور کامیابی حاصل کی کہ لوگوں نے اس طرح سے اپریشیٹ بھی کیا. تو یہ پہلے سے تھا ذہن میں کہیں؟ پہلے سے ذہن میں جو آبویسلی کانسیپٹ تھا, جو ایک بچپن کی خواہش تھی, وہ بڑی سمپل سی بیکری میں بیکنگ کرتی ہوتی تھی, کیکس بناتی ہوتی تھی. آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پھر میں کینیڈا موو کی, پھر میں ادھر سے میری ایجوکیشن ہے, پھر میں لنڈن موو کی. تو پوری وہ ٹریولنگ سے میں نے انسپریشنز لیں ڈفرینٹ شیفس سے, ڈفرینٹ کھانوں سے, کوزین سے. تو آہستہ آہستہ سارے وہ جو ایکسپیرینسز تھے ان کو اکٹھا کرتے ہوئے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ فارم ہوا. اور ایون جب ہم نے کھولا تھا تو ہمارے مینیو میں صرف 5 ڈشز تھیں, مگر وہ ڈشز اتنی لوگ پسند کرتے تھے کہ کرتے کرتے اب ہماری 15 سے 20 ڈشز ہیں مینیو میں. تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے, وہ جو ایک چیز ہے, جب وہ نئی تھی, وہ اوور ٹائم اس کو آپ تھوڑا سا جیسے ریفائن بھی کرتے ہیں. آپ کا کلائنٹ کیا چیز پسند کرتا ہے, کیا مانگتے ہیں, وہ آپ کو پھر ان کی بھی سن کے تو آپ کو مینیو اس کے مطابق اپنا تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ آپ نے کسی جگہ پہ کہا کہ میں جو اس کی آمدن ہوگی اس میں سے ایک جو حصہ ہے وہ عورتوں کے اوپر خرچ کروں گی. وہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, جب سے میں نے کیفے شروع کیا مجھے ہے کہ عورتوں کو میں ساتھ ساتھ سپورٹ بھی کرتی چلوں. تو جو ہمارے اسٹاف ہے وہ بھی 75 سے 80% جو ہے وہ ہمارا فیمیل ہی ہے. ہم عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں میں ان کو گرومنگ کروں, ان کی ہیلپ کروں کہ کل کو وہ بھی اپنے بزنسز سیٹ اپ کر سکیں. دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ جب کرونا وائرس شروع ہوا تو لنڈن میں سب کچھ بند ہو گیا تھا. تو اس لاک ڈاؤن کے دوران میں نے اور اپنی ٹیم نے ہم نے بیٹھ کے اپنی ایک ریٹیل لائن شروع کی جس میں ہمارے مختلف پروڈکٹس ہیں, چاکلیٹس ہیں, ٹیز ہیں, جیمز ہیں, ٹرفل باکسز ہیں. اس ہر پروڈکٹ کے ساتھ ایک میسیج ہے جو ہم عورتوں کو موٹیویشنل میسیج دینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل سیلف کیئر ہے کہ اپنے اوپر توجہ پہلے دیں, اور بی یور سیلف, اپنے اوپر کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے. ڈائیورسٹی شو کرتے ہیں ہم. اور چاکلیٹس کے ساتھ ہمارا میسیج ہے ریچ فار دا اسٹارز, کہ آپ اپنی سوچ جو ہے اس کو بلند رکھیں, اور آپ سب سے جتنی اپنی اسپریشنز ہیں ان کو اونچا رکھیں. تو یہ سب کچھ جب ہم نے شروع کیا, اس کے ساتھ ہم نے ایک چیریٹی شروع کی ہے فیا کیئرس کے نام سے. جو ہمارے پروڈکٹس کی سیل ہے اس کا 10% ہم اپنی چیریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے تھرو پھر ہم عورتوں کی, بچوں کی مدد کرتے ہیں دنیا بھر میں ہر طرف. یہاں پہ پاکستان میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو سوچتی ہیں اور اپنے خواب دیکھتی ہیں. وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی عمر میں ہوں گی, کہیں نہ کہیں سوچ بھی ہوگی, لیکن سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟
جی بالکل، پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور جو اب میں دیکھتی ہوں کچھ چیزیں، جب میں چھوٹی تھی اس طرح کی ٹیلنٹ اور اویئرنیس نہیں تھا یہاں پہ، جو کہ اب آ گیا ہوا ہے، اسکولس کھل گئے ہوئے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر جو عورتیں یا جس چیز کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے دل سے، اس کو آپ اپنا پورا، جسے کہتے ہیں نا، اس میں اپنی پورا ایفرٹ لگا کے اس چیز کو آپ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پیشن ہوتا ہے نا، اسی سے پھر آگے آپ کی سکسیس جو ہوتی ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے پیشن سے ہی. اس طرح کے کام کے لیے تو بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بیریئر تو آ جاتا ہے. ضرور یہ بیریئر آتا ہے اور آپ کو یہ سب کچھ سوچنا پڑتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہیں شروع میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے ایک بڑی چیز ہی کرنی ہے، میں پیسے جوڑ کے بڑا ہی سٹارٹ کروں. آپ چھوٹے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آج کل آن لائن بڑے اچھے پلیٹ فارمز ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کر کے عورتیں تو بڑا اچھا ایک سٹارٹ لے سکتی ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، ٹائم مت ضائع کریں یہ سوچ کے کہ میں ایک دن کروں گی. وہ دن آج ہے اور آج ہی آپ نے وہ شروع کرنا ہے اپنا ذہن بنا کے، اور آپ سٹارٹ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر کتنی آپ کو ساتھ ساتھ سپورٹ بھی، لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک آتی ہے اس سے آپ میں اور کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ میں اس چیز کو اچھی طرح کر سکتی ہوں.